ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन आप? मैं शेख जलालुद्दीन बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। आपसे मेरी पहले कभी बात हुई थी? हाँ हुई है 2 मरतबा। किस बारे में बात हुई थी? यही मुनाजरे के बारे में। मुनाजरे के ताल्लुक से क्या बात किए थे, मुझे तो हाँ याद नहीं। मैंने वो जो यूट्यूब पर देखा था उसी हाँ। की बिना पर आपसे बात की थी मैंने। किस बिना पर, कौन से मौजू पर? नहीं 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 नहीं, आपकी तारीफ की थी मैंने। तो आप मुझे कॉल करके तो मेरी तारीफ करते हैं, फिर जब कोई बुराई कर रहा है अली खान, तो उसके सामने फिर दो गला कहते हैं, आप बुराई करते हैं। हाँ उसने ही कहा था मुझे कि आप दोगले हैं, आप कुछ उसने चंदा जब वगैरह कहा जमा था कर तो रहे हैं। तहकीक करते ना आप? बिना तहकीक के आप किसी को कैसे कैसे दो गला कह सकते हैं? आपने कोई दोगलापन देखे मेरे? उसने जो है ऑडियो जो है काट छाट की है, उसमें उसी के अल्फाज है वो। उसी ने कहा था ये सब कुछ। उसने क्या कहा था जिस बिना पर आपने मुझे दो गला कहा? जी उसने ये कहा कि आप एक फिरका बनाने वाले हैं मौलाई की तरह। तो उसने फिरका बनाने वाले हैं कहा था? कोई सबूत दिया आपको क्या इसका ये सबूत है? ठीक तो आप है, फिरका आप बनाने मुझे वाले माफ कहे? कर सुने, दीजिए। आप देखिए, आप एक आप जिम्मेदार शख्स हैं हजरत, आप एक जी जी, जिम्मेदार आप शख्स दरगुजर हैं। कर दीजिए, इस मामले को खत्म कर दीजिए। खत्म कैसे करें? आप नाराज लोग हो जो गया, है जुमा है। आपके जो रिकॉर्डिंग है देवबंदी लोग, ये अली खान, आप दो गला कौन है आप खुद अंदाजा लगाइए। अली खान हमारे खिलाफ और दूसरे सुन्नी आलिमों के खिलाफ सबसे पहले इसने हमारे अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब को वाजिबुल कत्ल कहा। तो क्या आप उनको वाजिबुल कत्ल मानते हैं? कैसे मानेंगे हम? वो कहता कि इल्जामी जवाब है। इल्जामी जब कैसा इल्जामी जवाब? अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती हमारे कोई आलिम दीन को मैं अभी आपके शान में कोई गलत अल्फाज कह दूं और बाद में कह दूं ये इल्जामी जवाब है, आपके शान में कोई कह दूं तो इसे या आप बर्दाश्त करेंगे? बताइए, इल्जामी जवाब कैसा है? अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब को गुमराह, अभी भी वो गुमराह कह रहा है, अभी भी वो बार बार कह रहा है मैं उनको मोतबर नहीं मानता, गुमराह मानता हूँ। तो अभी क्या आप बताइए, वो गुमराह है आपके नज़र में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, गुमराह नहीं है। तो फिर मैं इसका मुखालिफत करता हूँ। सबसे पहले अली खान का मैं ये मुखालिफत एक किया। बात बताइए आप, हाँ, ये जो तनाज़ा जो शुरू हुआ कहाँ से शुरू हुआ? तो वो मुझसे भी सुनना चाहिए था। आप पहले अली खान से सुनकर और अली खान की एक तरफा बात सुनकर आपने फैसला कर दिया, और आपके फैसले से कितना नुकसान हुआ मालूम? हमारा मेरे खिलाफ कोई भी लफ्ज बोलता है उसको अली खान बढ़ा चढ़ाकर, आपने अगर एक लफ्ज बोला तो अली खान 10 बनाता है और वो 10 बनाकर यूट्यूब पर वो ऑडियो रिकॉर्ड करता है कि जलालुद्दीन को फलाना ने ऐसा कहा, हालांकि आपने एक लफ्ज गलत कहा गलती से, और उस एक लफ्ज को 10 बनाता है, बढ़ाता है, और वो बनाकर व्हाट्सएप पे छोड़ता है, और वो व्हाट्सएप से देवबंदी लोग ले जाकर अपने चैनल पे डालता है। आप बताइए, आपका बयान देवबंदी लोग अपने चैनल पे डाल रहा है और मेरे खिलाफ, तो सुन्नियत का कितना नुकसान हो रहा है बताइए? जी ठीक है, दरगुजर कर दीजिए। तो नहीं, ये बताइए कि अब ये तनाज़ा जो शुरू हुआ कहाँ से हुआ? अक्लमंदी का मुजाहरा करें, जिम्मेदार शख्स हैं। मैं आप अगर कभी अगर फ़ोन करके मेरी तारीफ किए हैं या फिर मेरे मुखालिफत किए, मैं जानता नहीं, मुझे याद नहीं है, ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, लेकिन आपने जब मुझे दोगला कहा बिला वजह और बगैर तहकीक, तो मुझे बहुत दुख पहुँचे, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। बात यह है ये माजरत चाहता हूँ मैं आपसे, अली खान ने सही दिल से। सबसे पहले अली खान ने 15 दिन पहले मैं अली खान की एक रिकॉर्डिंग सुना जिसमें अली खान ने अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब को वाजिबुल कत्ल कहा। तो उसी वक्त मैंने जिस चैनल पे अली खान का और मेरा रिकॉर्डिंग आता था, अली खान का भी रिकॉर्डिंग आता है, मेरा भी रिकॉर्डिंग आता है, आपने सुना, अली खान की जुबान से ही सुना। वो चैनल पे मैंने कब्जा कर लिया करके अली खान ने बताया, मैंने कब्जा नहीं किया, चैनल जिसका था उसी का है। हाँ, और चैनल वाला ने अली खान को लात मार के भगाया। क्यों भगाया?
علی خان نے عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کو واجب القتل کہا اور گمراہ کہا، اور علی خان کو سمجھانے کے لیے پہلے ہم نے کوشش کیا، میں پہلے سمجھایا تو مجھے گالی گلوچ کرنے لگا، پھر دوسرے علماء نے سمجھایا، دوسرے حضرات نے سمجھایا، نور حسن بھائی نے سمجھایا، اس کو بھی گالی گلوچ کرنے لگا۔ تو ہمارا شروعاتی جھگڑا یہی ہے کہ عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کو علی خان نے واجب القتل کہا، اس پر ہی جھگڑا شروع ہوا، اور ابھی تک وہ ماننے کو تیار نہیں، اور ہم سمجھانے گئے تو ہم غلط ہوئے، ہم سمجھانے گئے تو ہم دو گلا ہوئے، اور وہابی کا ایجنٹ دو گلا اور یہ وہ فلانا ڈھکانا بہت کچھ کہہ رہا ہے، اور علی خان کے ریکارڈنگ روزانہ وہابیوں کے چینل پہ آ رہا ہے۔ اب وہابیوں کا ایجنٹ کون ہے آپ ہی بتائیے، ہماری باتوں سے فائدہ جس کو ہو رہا ہے وہی تو چینل پہ ڈالے گا، میری باتوں سے۔ وہابیوں کا چینل کون سا ہے، کیا نام ہے بتائیے؟ دیوبندی خنجر بول کے ایک چینل ہے وہابیوں کا، اس میں علی خان کے آڈیو بھرا پڑا ہے۔ سب سے پہلے میں نے ایک لفظ بھی علی خان کے خلاف ایسا نہیں کہا جو دیوبندی لوگ اپنے چینل پہ ڈال سکے۔ دیوبندی لوگوں کو اپنے چینل پہ ڈالنے خنجر میں آپ سنیے جناب والا، ہاں دیوبندی خنجر میں یہ آپ کی اور علی خان کی بات چیت بحث وغیرہ ہے؟ نہیں، ہم تو ہماری باتیں دیوبندی تک پہنچاتے نہیں، ہماری باتیں، ہماری کوئی باتیں ہمیشہ دیوبندیوں کے منہ پہ تھوکتا ہوں میں، دیوبندیوں کو الٹا لٹکا کر دیوبندیوں کو مار مار کے کچومر بنا دیتا ہوں۔ اس وجہ سے دیوبندی لوگ کبھی بھی میرا کوئی ایک بات اپنے چینل پہ ڈالنے کے لائق نہیں سمجھتا۔ ہاں، دیوبندی لوگ میری گفتگو ڈالے گا تو دیوبندی چینل ہی بند ہو جائے گا، اس لیے دیوبندی لوگ ڈالتا نہیں۔ اور سب سے پہلے علی خان نے میرے خلاف برائی کیا، میرے خلاف 11 منٹ کی آڈیو جاری کیا، اور وہ واٹس ایپ پہ چھوڑا علی خان نے، اور وہاں سے لے کر دیوبندی لوگ اپنے چینل پہ ڈالا۔ تو آپ بتائیے، علی خان نے جب پہلے میری برائی کی تو دیوبندی لوگ بہت خوش ہوا کہ دیکھو بریلی بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ بہت ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہے، تو فوراً اپنے چینل پہ ڈال دیا۔ میں نے تو علی خان کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہا، میں نے صرف اپنے چینل والے کو کہا کہ علی خان کا بیان ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ علی خان ہمارے علماء کو گالی دیتا ہے، اتنا کہا۔ تو اب دو گلا میں کیسا ہوا؟ مجھے ایک آڈیو ملا ہے، آپ سنیے، اس میں گالی گلوچ بھری ہوئی ہے۔ کس کی؟ علی خان کی۔ دو گلا مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں بتائیے؟ اس لیے میں نے اس کو ٹھیک سے اچھے سے جوتے سے مارا ہے۔ کس کو؟ ختم بلاک کر دیا ہوں میں نمبر اس کا۔ کس کو؟ بلاک کر کے رکھ دیا ہوں، آئندہ بات مت کرو میرے سے۔ تو اسی طرح علی خان صاحب کو پہلے دھوکہ دیتا ہے، علی خان دھوکہ دے کر وہ آڈیو لیتا ہے، ایک بات کسی سے لے لیتا ہے۔ سارے علماء کو بھی پیغام دیجئے علی خان سے ہوشیار رہے، آپ کو بھی دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر آپ کا مذاق اڑانے کا کام کرے گا، اور آپ کا اسی طرح اہل سنت کو لڑانے کے لیے آپ کی باتوں کا استعمال کرے گا۔ ایسا آپ عوام کو اور علماء کو پیغام دیجیے۔ جی دوں گا ضرور۔ آگے بولیے، آپ دو چار لفظ بولیے، عوام کو بھی علماء کو بھی میں آپ کا یہ ریکارڈنگ عوام تک پہنچاؤں گا۔ علی خان نے آپ کو جیسا دھوکہ دیا، کرام سے مودبانہ گزارش ہے کہ علی خان گمراہ ہے اور یہ گمراہیت پھیلا رہا ہے، اور ہمارے علماء کرام کے لیے واجب القتل یہاں تک کہہ دیا ہے اس نے، اور تمام عوام سے بھی اپیل ہے کہ عوام جو ہے اس کی باتوں میں نہ آئے، یہ گمراہ کن ہے اور گمراہی پھیلا رہا ہے۔ تو اس علماء کو بھی دھوکہ دے کر برائی کرتا ہے، پہلے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر پھر جلال الدین کے خلاف فتویٰ لیتا ہے، جلال الدین کے خلاف بلواتا ہے، اس کے بعد وہ بات لے جا کر وہابیوں تک پہنچاتا ہے، اور وہابی لوگ مذاق اڑاتے دیکھو سنی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا نا؟ جی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے؟ جی جھوٹ بول کر آپ کو میرے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کیا۔ میں تو کبھی اپنے مسلک کے خلاف کھڑا نہیں ہوں گا۔ تو جھوٹ بول کر آپ کو دھوکہ دیا گیا نا، جلال الدین دو گلا ہے کر کے علی خان نے بلایا، علی خان پہلے میری برائی کی، حالانکہ میں ہمارے علماء سے 1 انچ بھی ہٹا ہوا نہیں ہوں، علی خان ہٹا ہوا ہے، اور نیا فرقہ میں کیسا بناؤں گا؟ ہاں
जी उसी ने ये सब जब बातें मैं की है। अपने उलमा से एक बाल बराबर भी हटा हुआ नहीं हूँ मैं, तो जी फिर जी जी उलमा से हटकर ही तो फिरका बनते हैं। अपने उलमा जी से जी हटकर मैं अपने जी इसलिए उलमा की गुलामी करता हूँ, अपने उलमा के मैं जूती सीधी करता हूँ। जी बेशक और सही है। सारी गलतियां अली खान की है, हमारे उलमा की तौहीन किया है, हमारे उलमा को वाजिबुल कत्ल कहा है, और बहकाने के लिए किसी को भी फ़ोन करता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, एक ज़रूरी पैगाम देना है आवाम को। जी आपकी 1-2-3 मिनट की गुफ्तगू रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपसे एक ज़रूरी बात करना है। तो जी वक्त है हज़रत आपके पास? हाँ बोल दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपकी तारुफ करा देता हूँ आवाम को। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम समदनी साहब अमरावती के, और अमरावती के शहर काजी हैं, और कायद मिल्लत हुजूर कायद मिल्लत अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खान साहब दामत बरकातहुमुल कुदसिया के खलीफा हैं हज़रत। तो हज़रत से गुजारिश है कि एक शख्स हमारे उलमा के खिलाफ जुबान दराजी कर रहा है, फितना फैला रहा है। मिसाल के तौर पर अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब को वाजिबुल कत्ल कह रहा है और गुमराह मानता है। तो ऐसे शख्स को व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे लोग सुनते हैं, हमारे सुन्नी लोग भी उसके बयानात, उसके रिकॉर्डिंग सुनते हैं, और वो वहाबियों से बहस मुबाहिसा मुनाजरा करता है बोलकर लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तायद करते हैं। लेकिन वो शख्स हमारे उलमा को वाजिबुल कत्ल तक कहता है, हमारे उलमा को गुमराह कहता है, और वो शख्स गाली गलोच, गंदी गालियां, माँ बहन की गालियां भी देता है। तो ऐसे शख्स के बयानात सुनना, उसके बहस मुबाहिसा सुनना और उसकी तायद करना और उसके बयान को यूट्यूब चैनल पे डालना, ये कैसा है? ज़रा आप मेहरबानी फरमाकर वजाहत कर दें हज़रत। अब देखिए भाई, ये तो जो है सूरज की शुआओं के इनकार करने से सूरज की शुआएं तो बंद होंगी नहीं, और जानबूझ के किसी पे कोई इल्जाम लगा देने से, है ना, तोहमत लगा देने से मसला हल होने वाला है नहीं। अब अगर वो उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ बोलता है, या बिलखुसूस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा रुदुल्वी साहब क़िबला के बारगाह में गुस्ताखी करता है, तो उसको साबित करना पड़ेगा शरई तकाज़ों की रोशनी में। जी हज़रत। शरई तकाज़ों की रोशनी में उसको पहले साबित करना पड़ेगा कि ये जो बातें उसने की है, या वाजिबुल कत्ल का जो हुक्म उसने लगाया है, तो शरई तकाज़े की रोशनी में वाजिबुल कत्ल किसको किया जाएगा, कौन वाजिबुल कत्ल है, और दीगर जो तोहमतें हैं वो तोहमतें क्यों लगाई जा रही है, वो सब सीधे जी जी हज़रत, कॉन्फ्रेंस में लेकर उससे हज़रत की बात कराई गई है। अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब से उसने बात किया, कॉल करा के हमने बात किया। जी जी तो बात करने के बाद हज़रत ने पूछा कि मुझे तुम गुमराह मानते हो? तो वो शख्स कहा कि हाँ, मैं उसमें आपको गुमराह मानता हूँ। तो हज़रत ने पूछा कि मेरी कौन सी गुमराही है, बता दो, सबूत पेश कर दो। तो वो शख्स कहता है, मैं आपके कोई रिकॉर्डिंग सुना था, मुझे अभी याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको गुमराह मानता हूँ। तो ये कोई बात तो हुई नहीं, मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद हजरत ने उसको डांटा, कहा कि तुमको इतना सबूत भी नहीं है, तुमको याद तक नहीं है कि मैं कौन सी गुमराही मेरी है, और तुम मेरे खिलाफ फतवा लगाते फिर रहे हो, मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहे, धोखा दे रहे हो, आज के बाद मुझसे बात मत करना। तो ऐसा कह के हजरत ने कॉल काट दिए, और उस हजरत के गुमराही पर कोई भी सबूत आज तक भी नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो बिला वजह वो सिर्फ गुमराह कहता रहा है। और मैं एक गुजारिश आपसे ये कर रहा हूँ कि वो यूट्यूब चैनल पर मेरा भी बयान आता है, उसी चैनल पर उसका भी रिकॉर्डिंग वगैरह डालते थे चैनल वाले। तो मैंने उससे चैनल वाले को कहा कि इससे बायकॉट करो, इसका कोई भी रिकॉर्डिंग आगे नहीं आना चाहिए, हमारे उलमा का गुस्ताख है। तो ऐसा कहने पर वो शख्स मेरे खिलाफ भी बदजुबानी कर रहा है, लोगों में गलत फहमियाँ फैला रहा है। तो इसलिए आवाम को वजाहत के साथ बता देना चाहिए। और आप मुझे कितने साल से जानते हैं, मैं जो दीनी खिदमत करता हूँ, 1-2 मिनट आप मेरे बारे में थोड़ा कह दें। और वो शख्स जो उलमा की गुस्ताखी करते हैं, ऐसा शख्स को हमें उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए जो उलमा की गुस्ताखी करता है? अब कारी साहब क्या बताएं, आज हालात बड़े नासाज है, और गुमराहियत
گمراہیت پھیلانے والے خود جو ہے لوگوں پہ الزام لگاتے پھرتے ہیں کہ وہ فلاں گمراہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ علماء کی توہین بحیثیت علم اگر ہو تو سیدی سرکار اعلی حضرت نے کفر فرمایا ہے، اور اگر ذاتی رنجش کی بنیاد پر ہو تو گناہ فرمایا ہے نا۔ تو یہ تو اس کے شرعی تقاضے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، وہ اتنی آپ سے گفتگو ہونے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے انانیت میں ہے، جس کی بنیاد پر وہ توہین علماء جو ہے وہ ان کی علمی لیاقت اور شہرت پر جو ہے جلتے ہوئے اس نے کی ہے، تو اس کا بدلہ اس کو دینا ہے، یہاں نہیں تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں دے گا۔ بہت سارے احکامات ہیں، انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ جی حضرت، میں آپ کی جو خدمتیں ہیں جو اطراف و ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور اس علاقے میں جہاں لوگوں کے درمیان دین و سنت کی کمزوری پاتے ہیں وہیں آپ خدمت کرتے ہیں، یہ پرسنل طور پہ آپ کی ایک بہت بڑی خدمت ہے دین کے لیے، اہل سنت کے فروغ کے لیے۔ اب وہ آپ کے بھی خلاف جائیں یا اور کسی عالم دین سنی صحیح عقیدہ عالم دین کے خلاف، میرے ساتھ تو حضرت میرے ساتھ اس کا ذاتی جو اس کا نام علی خان ہے، اور چینل پہ اس کا آپ سن لیجئے گا، نام بتا دیا آپ چینل پہ، یہ فیضان اولیاء چینل کا آپ کو لنک شیئر کر دیتا ہوں حضرت، آپ سن لیجئے گا۔ اور وہ میرے ساتھ اس کا ذاتی ہی جھگڑا ہے، کیونکہ میں اس کے چینل پہ پہلے صرف اسی کا بیان آتا تھا، اب جب سے میرے بیان لوگ سننے لگے تو چینل والے مجھے ڈالنے لگے میرے بیان، تو اس کا بیان آنا بند ہو گیا علماء کی گستاخی کی وجہ سے۔ اس بنیاد پہ وہ مجھ سے جھگڑا کر رہے ہیں اور میرے خلاف لوگوں کو اکسا رہے، جھوٹ پھیلا رہا ہے، اور چندے پر بھی اس کو بہت اعتراض ہے۔ اگر میں دین کا کام کرتا ہوں اور اس کے لیے میں چندہ مانگتا ہوں تو یہ کوئی جرم ہے کیا حضرت، بتائیے؟ وہ میں نے ابھی مثال میں کہا نا کہ سورج کی شعاؤں کے انکار سے سورج کے وجود کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ اب یہی حال ہے، دین کی باتیں جانتے نہیں ہیں، اکابرین کی طرز زندگی پتہ نہیں ہے، سرکار علیہ السلام کی سنتیں پتہ نہیں، صحابہ کرام کی سیرت پتہ نہیں، تو پھر اب ان کے بارے میں کیا کہیں ہم، ہے نا؟ وہ ہے نا وہ کہ قرآن کریم میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بس وہی کرنا پڑے گا کہ وہی ان لوگوں سے جو ہے نا بحث اس سے کی جاتی ہے جو دلائل دے بھی سکے اور دلائل کو سمجھ بھی سکے، جی، اللہ کا خوف بھی رکھے، اللہ کی بارگاہ کا حاضری، اس کی بارگاہ کی حاضری، اس کی بارگاہ کے سوال کے جوابات کی تیاری، اور دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچنے کی جو نیت کرتا ہے تو وہ راہ راست بھی پاتا ہے، ہدایت بھی پاتا ہے، اور دلائل اس کے لیے جو ہے نا مشعل راہ بنتے ہیں۔ اور اگر نہیں، کوئی انانیت میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنی منمانی کر رہا ہے، اپنی مرضی کی باتیں کر رہا ہے، تو یہ تو دنیا ہے نا، یہاں تو آزمائش، دنیا میں انسان کی آزمائش تو ہونے والی ہے، یہاں پرکھا جائے گا، تو کتنا گھومنا ہے، ورنہ قیامت کے دن تو جو ہے پکڑ ہوں گی۔ ایسے ذلیل لوگوں کے بارے میں اور ایک بات ہے، ایک دو باتیں یاد آئی، بتا دیتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں 8 سال سے دین کا کام کرتا تھا، یعنی وہابیوں کے رد کرتا تھا، وہابیوں کے خلاف وہ بیان بازی کرتا تھا اور وہابیوں کے ساتھ بحث کرتا تھا، تو اس کا کہنا ہے کہ 8 سال سے میں دین کا کام کرتا تھا، اب میں دین کا کام نہیں کروں گا۔ اچھا، میرے ساتھ رنجش کی وجہ سے اس نے یہ اعلان کر دیا۔ اور دوسری بات، وہ شخص کہتا ہے کہ اب وہابیوں کا رد ہو یا نہ ہو، جلال الدین کا رد ہوگا میرے سے، میں جلال الدین کا ہی رد کروں گا۔ اب اس کے تھوڑا رویہ پر آپ کچھ الفاظ عرض کر دیں۔ دین اسلام جو ہے ایسے لوگوں کی خدمت سے آگے نہیں بڑھا ہے، یہ دین اللہ کا ہے، اللہ اپنے فضل سے دین کو آگے بڑھائے گا۔ آپ کی خدمتیں آپ کی آخرت کو سنوارنے کے لیے، دین کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو انانیت ہے، دین کی خدمت میں 8 سال سے کر رہا تھا، اب نہیں کروں گا۔ بے وقوف کہیں کہ 8 سال کریں کہ 80 سال کریں، تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھا ہونی چاہیے، اخلاص ہونے چاہیے، تاکہ اللہ تیری خدمت قبول کرے۔ انہیں 8 سال کے بعد ہی تکبر کر دیا۔ جی حضرت، وہی ہوا نا کہ سرکار حضرت آدم علیہ السلام کی توہین پر جی مردود زمانہ شیطان لعین کو جیسے دھتکارا گیا، ویسے یہ بھی دھتکارا جائے گا کہ ایک باضابطہ کسی عالم دین کے ساتھ اس طرح کا رنج اور بغض رکھ کر۔ جی حضرت، جزاک اللہ، آپ کا وقت لے لیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔
آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا جزاک حضرت. اللہ. ہاں ہاں جزاک اللہ. جزاک السلام اللہ. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حضرت، میں آپ کا خادم شیخ جلال الدین چشتی بول رہا ہوں. جہاں ہوگی جی حضرت، ایک ضروری مسئلہ ہے، ذرا مسئلہ حل کر دیجیے. میں ابھی اڑیسہ میں ہوں ہاں حضرت، ایک ضروری مسئلہ ہے، ذرا مسئلہ حل کر دیجیے. وقت ہے حضرت آپ کے پاس؟ ہاں بولو. بیان کروں؟ جی حضرت، تو سوشل میڈیا پہ ایک شخص علماء سے بدظن پیدا کر رہا ہے لوگوں کو، اور علماء کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور وہ شخص اپنے کو سنی بھی کہتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں. جی اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے. جی اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے. علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو جاہل کہہ رہا ہے وہ شخص، اور عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کو واجب القتل اور گمراہ کہہ رہا ہے، اور خود کو سنی بھی کہہ رہا ہے. اور پہلے میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ کام کرتا تھا، یوٹیوب پہ. میں بھی آپ کا خادم بیان یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں، اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ آپ کی دعا سے لوگ میرے بیان بھی سنتے ہیں. اور وہابیوں کے خلاف جو بھی میں وہابیوں سے بحث و مباحثہ کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں، لوگ سنتے ہیں. تو اس کا بھی اسی چینل پہ کبھی کبھی آتا تھا. وہ شخص ایسا ہی بحث و مباحثہ کرتا ہے، کچھ پڑھا، عالم تو نہیں ہے، کچھ کتابیں پڑھا ہوا ہے، تو اس کا بیان سوشل میڈیا پہ آتا تھا. تو 15 دن پہلے اس کے زبان سے میں نے اس کے ریکارڈنگ سنا کہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کو جاہل کہہ رہا تھا، اور عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کو واجب القتل کہہ رہا تھا. تو اسی وقت میں نے چینل والے کو کہا کہ اس کے بیان آئندہ سے نہیں آنا چاہیے، اس چینل پہ اگر اس کا آئے گا تو میرا نہیں آئے گا، میں تم کو بیان نہیں دوں گا. تو وہ چینل والے میری بات مانے اور اس کو چینل سے نکال دیا. تو جب اس کو چینل سے نکال دیا تو میرے خلاف بیان جاری کیا، اور بہت سارے لوگ تقریباً روزانہ ہمارے بیان یوٹیوب پہ آتا ہے تو 1000 1500 2000 لوگ سنتے ہیں. تو اس کی بیان بھی اتنے لوگ سنتے ہیں. تو جتنے لوگ اس کے بیان سنتے ہیں ان لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے اور میرے خلاف جھوٹ پھیلا رہا ہے کہ جلال الدین بھی گمراہ ہے. تو بلا وجہ مجھے گمراہ کہہ رہا ہے اور مجھے گمراہ ثابت بھی نہیں کر رہا ہے. تو حضرت آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، تو آپ تھوڑا پیغام دیں عوام کو، جو عوام سنی عوام ہمارے بیان سنتے ہیں، تو ان کو ذرا پیغام دیں حضرت، آپ مہربانی فرما کر. کیا پیغام دوں بھیا؟ میں تو تم کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور علامہ ضیاء المصطفیٰ ہے نا، وہ کیا ہے معلوم ہے، اس دور میں امیر المومنین فی الحدیث ہے. کیا ہے؟ جی، امیر المومنین فی الحدیث. ان کے جیسا محدث اور حدیث کی معلومات رکھنے والا ہندوستان اور پاکستان میں کوئی نہیں. جی وہ اپنے منصب میں لاکھانی ہے. جی ہاں، تو اب اس کو جب بیان کہہ رہا ہے تو وہ خود جاہل ہے، اس کو کیا منہ لگ رہا ہے؟ نہیں، بہت سارے لوگ سنی، ہزاروں لوگ اس کا سنتے ہیں، اس کا بھی سنتے ہیں اور میرا بھی سنتے ہیں حضرت. آپ کی دعا سے میں بھی آپ کی دعا سے تھوڑا فیمس ہوا ہوں. ابھی میں بول رہا ہوں، ریکارڈنگ کر رہے تو جی ہاں جی ریکارڈنگ چالو ہے حضرت، آپ اپنا پیغام دیجیے حضرت. آج تو میرا پیغام یہ ہے کہ آج ہم علامہ ضیاء المصطفیٰ دامت برکاتہم القدسیہ اس دور میں صرف مولوی سے کمی نہیں بلکہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. جی اور ہندوستان اور پاکستان میں ان کے جیسا کوئی حدیث کئی معلومات رکھنے والا ہے ہی نہیں. اور جو آدمی ہے مولانا عبد المصطفیٰ اردو والے کو واجب القتل دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واجب القتل کہنے والا وہابیوں کا ایجنٹ ہے. کیوں؟ مولانا عبد المصطفیٰ اردو وہابیوں کی کتابیں لکھا کر رد کرتے ہیں. جی اور آپ مولانا جناب جلال الدین چشتی صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. آپ میرے دیوبندی سے میری تقریر سن کر آپ نے توبہ کی ہے، اور آج الحمدللہ وہابیوں کا کھل کر آپ رد کرتے ہو اور اچھی استعداد رکھتے ہو. آپ کو گمراہ کہنے والا بھی وہ شخص گمراہی ہے. جی حضرت. تو اور وہ جو شخص ہمارے علماء کی توہین کرے، اس کا بیان چاہے اچھا بیان ہی کیوں نہ ہو،
اور उसका चाहे बयान वहां भी सुनना नाजायज और हराम है, उसका बयान सुनना नाजायज और हराम है। और उसका बयान जो चैनल वाले अपलोड करते हैं वो यूट्यूब पे डालते वो हैं सब अपने, गुनहगार है, वो सब गुनहगार है, वो सब गुनहगार है। तो तमाम सुन्नियों को उसके बयान से बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। तमाम सुन्नियों को लाजिम है कि उसका बाइकआउट करें, उसका बयान न सुने, उसका बयान गुमराह करने वाला है और वो वहाबियत फैला रहा है। जी हजरत, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया हजरत। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, आपका साया तादेर हम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है? मुफ्ती साहब 5 मिनट वक्त है आपके पास, एक ज़रूरी बात करना है। जी बोलिए। खैरियत? हजरत मुफ्ती साहब, एक शख्स है जो सोशल मीडिया पे वहाबियों का रद्द करता है, वहाबियों से बहस मुबाहसा करता है, और मैं उसका हिमायत करता था, वो भी मेरी हिमायत करता था। तो अचानक उसने हमारे उलमा के शान में गुस्ताखी किया। मिसाल के तौर पर उसने मौलाना मुफ्ती हजरत मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब दामद बरकातुहुल कुदसिया को उसने जाहिल कहा, और अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब को उसने वाजिबुल कत्ल और गुमराह कहा। फिर बाद में जब हमने गिरफ्त की तो वो शख्स कहने लगा कि ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब को मैं जानता नहीं था और मैंने गलती से मेरे ज़ुबान से सबक़त लिसानी की वजह से निकल गया, लेकिन अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब को मैं गुमराह मानता हूँ। तो फिर हमने कहा कि तुम अगर उनको गुमराह मानते हो तो फिर हम तुमसे बॉयकॉट करेंगे और तुम्हारे साथ हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, क्योंकि वह हमारे मोतबर आलिम है। तो ये कहने के बाद उस शख्स को हमने चैनल से बॉयकॉट कर दिया। तो वो हमारे खिलाफ बदजुबानी कर रहा है, बदगोई कर रहा है और बहतान तराशी कर रहा है, और वहाबियों के उसके जो बहतान है व्हाट्सएप पे वो डालता है, और वो वहाबी लेकर अपने चैनल पे वहाबी लोग हमारे सुन्नियत का मजाक उड़ाने के लिए अपने चैनल पे डाल रहा है और कह रहा है कि देखो तुम सुन्नी बरेलवी आपस में लड़ रहे हो, और सुन्नियों को इस तरह के इंतशार का शिकार बनाया उस शख्स ने। तो उस शख्स के बारे में कुछ चंद बातें अर्ज़ कर दीजिए ताकि आवाम को इंतशार से आवाम बच जाए। क्या कहूँ मैं? जी हजरत। ऐसे लोगों के मुंह लगना बेहतर नहीं है। तो वो तो बेहतर नहीं है, लेकिन आवाम बहुत सारे जो हमारे चैनल पे हम यूट्यूब पे बयान वगैरह डालते थे तो आवाम उसके बयानात उसके भी सुनते थे, तो कुछ गलत फहमी का शिकार है आवाम। मैं तो उससे मुंह नहीं लगना चाहता, बार बार मुझे वो बार बार चैलेंज कर रहा है कि जलालुद्दीन में हिम्मत है तो मेरे से बात कर ले। तो और भी उलमा इकराम आपकी तरह कहा कि उनसे मुंह मत लगो, लेकिन उनके बारे में उसके बारे में हुक्म होना चाहिए उलमा इकराम का, ताकि लोग उससे बचे, उससे दूर रहे। मैं ये चाहता हूँ, उससे तो मैं मुंह नहीं लग रहा हूँ, लेकिन जो उन आवाम उनसे जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं आवाम, तो उनको एक पैगाम दें। और मेरे बारे में वो गलत फहमी फैला रहा है, और जो सुन्नियत का काम मैं देहातों में घूम घूम के जहाँ पर अहले सुन्नत कमज़ोर है वहाँ पर मैं लिल्लाह जाकर वहाँ सुन्नियों को वहाबियत से बचाता हूँ। तो आप मुझे कितने साल से जानते हैं और मैं किस तरह का काम करता हूँ, आवाम को पैगाम दें। माशाल्लाह आपकी कोशिशें तो हमेशा अच्छाई में ही है। कभी मैं देखता हूँ कि आप उनके शियाओं के खिलाफ खड़े रहते हैं और उनके जो कमज़ोरियाँ हैं शियाओं की, जो गलत अकायद हैं वो बयान करते हैं, और कभी उनको राह हक़ पर लाने की कोशिशों में आप किताबों के हवाले भी मुझसे मांगते रहते हैं शियाओं के, और कभी आप वहाबियों के खिलाफ सीना से पर रहते हैं। कई मरतबा, बल्कि मुझे तो याद भी नहीं, दर्जनों मरतबा आपने मुझसे हवाले पहले बिदात जो वहाबी देवबंदी इस तरह के जो बदअक़ीदा लोग हैं इनके खिलाफ आपने कई मरतबा मुझसे दलीलें मांगी। मैं तो आपके काम से बहुत खुश हूँ। जहाँ तक मैंने आपको पहचाना है और जितना मैं जानता हूँ उससे तो मैं यही नतीजा निकालता हूँ कि माशाल्लाह ऐसे लोग अगर सुन्नियत को मिल जाएं तो फिर जो बढ़ती हुई सुलह कुल्लियत है वो बहुत जल्द अपनी रास्त पर इस्तिकामत पज़ीर हो जाएगी। वरना तो अगर सारे लोग
صرف فضائل اور سنتوں کے بیان ہی شروع کرتے رہیں بس، تو پھر بہت جلد یہ قوم جو ہے اپنی سنیت صلح کلیت کی طرف اور صلح کلیت سے پھر وہابیت کی طرف جانے میں اس کو کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ اس طرح کا عمل جیسا کہ آپ کا ہے یہ بہت ہی بہتر ہے، اور اس میں آپ کو اللہ رب العزت ڈبل جزا دے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی نیک کام میں لگا رہے گا، دوسرا یہ کہ اپنا عقیدہ بھی محفوظ رکھے گا۔ جی حضرت، ظاہر کی بات ہے اس میں محنت تو ڈبل پڑتی ہے اور مخالفتیں بھی سامنے سے ملتی ہیں اور جان کا بھی خطرہ رہتا ہے، مگر یہ ہے کہ آخرکار مرنا تو سب کو ہی ہے۔ جو اللہ کے دین کی خدمت میں مرے اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پریشانیاں اٹھائے، اس کی پریشانیاں بہت جلد اچھا رزلٹ لے کر آتی ہیں، اور جو دنیا میں آرام کے چکر میں پڑ گئے وہ دنیا میں ہی پریشان اور آخرت میں ہی پریشان۔ جی حضرت، ایک بات یہ ہے، وہ شخص ایک تو علماء اہل سنت سے بغض و حسد رکھتا ہے، اور وہ علماء اہل سنت کے شان میں گستاخی بھی کیا ہے، اور دوسرا اگر وہ نامزد کسی کو گمراہ کہتا ہے یا کافر کہتا ہے جی اور بغیر دلیل کے کہتا ہے جی تو وہ گمراہ کہنے کی بنیاد پر خود گمراہ ہو جائے گا بغیر دلیل کے۔ جی دلیل جامع اور بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ جی پہلی بار جب اس نے حضرت عبد المصطفیٰ صاحب کو گمراہ کہا تھا، تو ہمارے ایک سنی بھائی نے عبد المصطفیٰ صاحب کو کال کانفرنس میں لے کر اس سے بات کرایا، تو عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب سے اس نے کہا کہ عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس سے پوچھا کہ مجھے تم گمراہ کیوں کہتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کا ایک بیان سنا تھا، اس میں گمراہی تھی۔ تو بولے کون سی گمراہی تھی ذرا بتاؤ؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو حضرت اس کو بہت ڈانٹا، بولا کہ تجھے یاد بھی نہیں ہے اور تم کو یاد بھی نہیں ہے اور تم گمراہ مجھے کہہ رہے ہو، تمہارے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، بلا وجہ بدگمانی پھیلا رہے ہو، سنیت میں انتشار پیدا کر رہے ہو، اور آج کے بعد تم بات کرنا نہیں میرے ساتھ، مجھے کال مت کرنا۔ تو کال کر کے سنیوں کو پریشان بھی کرتا ہے، سنی عوام کو، علماء کو پریشان کرتا ہے، اور اس کو جو بھی سمجھانے جاتا ہے اور وہ اس کو ہی گالی گلوچ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ ماں بہن کی گالیاں تک وہ شخص دیتا ہے۔ اس کا نام ہے علی خان۔ آپ یہ بتائیے، جو ماں بہن کی گالیاں، گندی گالیاں بھی دیتا ہے، ایسے شخص کا بیان سننا، ایسے شخص کو دین کا خادم سمجھنا، اور ایسے شخص کے بحث و مباحثہ، گالی جو ہے گالی گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ جو اللہ اعلان کرتا ہو وہ فاسق مولن ہے، اور فاسق مولن کی تقریر سننا، بیانات سننا، اس کو عزت دینا، اس کو فالو کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص بغیر کسی دلیل کے کسی کو گمراہ کہے وہ خود گمراہ ہے، اور بغیر کسی دلیل کے کسی کو کافر کہے تو وہ خود کافر ہے۔ جی حضرت، دلیل اگر ثابت ہے تو پھر بات الگ ہے، اور بغیر دلیل کے کافر کسی مسلمان کو کہنا کفر ایک نہ ایک طرف لوٹتا ہے۔ ایسے شخص کے بیان سننا یا یوٹیوب چینل میں اس کے بیان کو، اس کے تقریر کو اپلوڈ کرنا، یہ شریعت کے نگاہ میں کیسا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے جی، اور یہ جائز نہیں ہے ایسے لوگوں کو رواج دینا، اور ایسے لوگوں کو محبت سے بات کرنا جو کھلے ہوئے فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں اور گالی کو گالی نہیں سمجھتے، حرام نہیں سمجھتے۔ اگر وہ حرام سمجھ کر کہتا ہے، دیتا ہے گالی، تو یہ جب بھی حرام ہے اور اس کو حرام سمجھتا ہی نہیں ہے تو بدرجہ اولا۔ اور جب ہم نے اس کا بائیکاٹ کرایا تو اس کے بعد کچھ دن تو میرے خلاف بہت بد زبانی کیا اور ہر طرح کی گالی گلوچ سے مجھے نوازا۔ اس کے بعد 4-5 دن پہلے اس نے میسج بھیجا، اور میسج میں لکھ کے بھیجا کہ آج کے بعد میں دین کا کام نہیں کروں گا، اور جو مجھے روکا ہے وہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ ایسا کر کے اس شخص نے کہا کہ آج کے بعد میں دین کا کام نہیں کروں گا۔ تو ایسے لفظ کہنا کہاں تک درست ہے حضرت؟ ہاں تو یہ گمراہی کی بات ہے سر۔ یعنی دین کا کام، آج کے بعد دین کا کام نہیں کروں گا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نماز بھی تو دین کا کام ہے، نماز دین کا کام ہے، دین کے ساری باتیں آ گئی۔ دعوت و تبلیغ کو بھی اگر وہ منکر ہے، دعوت و تبلیغ کا بھی، ہاں، تو یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہر شخص مبلغ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جس کو جتنا علم ہے اتنی تبلیغ کرنا اس کو فرض ہے جی، اور جتنے لوگوں پر اس کی پکڑ ہے اتنے لوگوں کو سمجھانا فرض ہے۔
تو دعوت و تبلیغ فرض عین ہے، مگر فرض عین ہے اتنی کہ جتنا علم ہے اور جہاں تک اس کی رسائی ہے جی وہاں اتنے علموں کو اتنے حلقے میں پہنچانا یہ فرض ہے، ہر ایک کی ذمہ داری۔ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جی ماشاء اللہ حضرت، یہ حدیث جو آپ نے بیان کیا مجھے یہی حدیث پوچھنے کے لیے ایک دن آپ کو کال کر رہا تھا۔ تو یہ راعین کہنے پر ایک دیوبندی اعتراض کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ دیکھو راعی کہنا جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو۔ ہاں تو اس کا میں جواب دے رہا تھا، لیکن دلیل حدیث کے حوالے کے ساتھ بتانا چاہیے تھا، میرے ذہن میں نہیں تھا اس حدیث کا حوالہ۔ نبی کے لیے نہیں کہا گیا یہ راعی، نبی کے لیے کہنا درست نہیں ہے راعینا، راعینا اضافت کے اضافت کے ساتھ کہنا درست نہیں ہے، صرف راعی اگر جیسا نگرانی کرنے والا، تو نبی تو ساری امت کے نگرانی کرنے والے ہیں، تو اس حساب سے کسی کتاب میں ہمارے کسی کتاب کے حوالے دے رہا تھا، وہ دیوبندی کہہ رہا تھا کہ دیکھو تمہارے اس میں راعی کہا گیا ہے، راعی، تو لفظ راعی جی اس میں جو ہے راعینا اس انداز سے کہنا جیسے کہ منع فرمایا ہوا ہے اسی کو کہنا یہ ناجائز ہے، راعی دوسرے انداز میں کہنا، دوسرے اوقات میں کہنا، یہ تو خطاب کے لیے کہتے تھے وہ۔ جی ہاں، خطاب کے لیے ایک خطاب کا انداز الگ ہے۔ جی تو امر حاضر کا صیغہ تھا راعی، ہاں جیسا مثال کے طور پر ہمیں ہماری نگرانی فرمائی، اور یہ راعی جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ ہاں مثال کے طور پر مجھے مثال یاد ہے حضرت، جیسا میں آپ کا نام جب آپ کے میرے سامنے ہوں گے تو میں حضرت جی کر کے بولوں گا، لیکن اگر کسی کو میں آپ کا تعارف کرانا ہو تو میں آپ سے آپ کا نام لوں گا، تو تعارف کے طور پر نام تو لوں گا میں، لیکن جب آپ سے میں آپ کو بلاؤں گا تو آپ کا نام لے کر تو میں نہیں بلا سکتا۔ تو اور کفار منافقین نام یعنی بلاتے تھے وہ لوگ، ہاں یہ فرق ہے۔ ماشاء اللہ حضرت، جزاک اللہ۔ جی حضرت، دعاؤں میں یاد رکھیے، جزاک اللہ خیر۔ جی